ایران میں پاکستان کا تاثر اچھا نہیں۔ ہم اگر یہ کہیں ایرانی پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ زائرین ہے۔ پاکستان سے ہر سال 6-7 لاکھ زائرین زیارتوں کے لیے ایران جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کی اکثریت ان پڑھ اور غریب ہوتی ہے اور یہ ان کی زندگی کا پہلا غیر ملکی سفر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایران میں جگہ جگہ حماقتیں کرتے ہیں جس سے ملک کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ زائرین کو ایران لے جانے والے وینڈر بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ پیسے بچانے کے لیے انہیں گندی اور پرانی بسوں میں لے کر جاتے ہیں، انہیں برے ہوٹلوں یا سراؤں میں ٹھہراتے ہیں اور بعض اوقات انہیں امام رضا کے روزے پر بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں، اور زائرین روزے اور سڑکوں پر لیٹ جاتے ہیں، کھانا بھی مانگ کر کھاتے ہیں اور پھیری بازی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ پاکستانی مشہد میں مسکین کہلاتے ہیں۔ ایران میں یہ دعویٰ عام ہے، آپ کو سڑک پر اگر کوئی مفلوق الحال یا گندا شخص نظر آئے تو وہ لازماً پاکستانی ہوگا۔ دوسرا، کوئٹہ سے تفتان بارڈر تک سڑک ویران ہے اور اس کے دائیں بائیں کوئی ریسٹ ایریا نہیں۔ سرحد پر بھی کوئی ہال، ہوٹل یا ریستوران نہیں ہے۔ زائرین کھلے آسمان تلے پڑے رہتے ہیں اور اسی بری حالت میں ایران میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران میں باقاعدہ امیگریشن ہالز، ریسٹ ایریاز، ہوٹلز اور ریستوران ہیں اور زاہدان ایک مکمل اور جدید شہر ہے۔ وہاں سے ریل، بسیں اور فلائٹس چلتی ہیں۔ یہ فرق بھی پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے۔ اور آخری وجہ امریکی بلاک ہے۔ ایران 45 سال سے امریکہ کو دشمن سمجھ رہا ہے جبکہ ہم امریکہ کے دوست ہیں۔ اس وجہ سے بھی ایرانی ہمیں پسند نہیں کرتے۔ ہمیں فوری طور پر زائرین پر توجہ دینی ہوگی۔ حکومت رضا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کوئٹہ سے زاہدان تک زائرین کی ٹرین چلا سکتی ہے۔ رضا فاؤنڈیشن ٹرین بنا اور چلا کر دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، ہم ایران کے ساتھ مل کر زائرین کے لیے جدید بس سروس بھی چلا سکتے ہیں اور کوئٹہ تفتان روڈ پر ریسٹ ایریاز بھی بنا سکتے ہیں اور زائرین کی ٹریننگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت زائرین کو لے جانے والے لوگوں اور کمپنیوں کو بھی رجسٹر کر کے ان کی ٹریننگ کرے۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ایران کے بارے میں مغالطوں کا شکار بھی ہیں۔ ہم اسے غیر ترقی یافتہ اور غریب ملک سمجھتے ہیں جبکہ ایران اس کے بالکل برعکس انتہائی ماڈرن اور یورپ کا ہم پلہ ملک ہے۔ پورا ملک روڈ نیٹ ورکس، ریلوے اور فلائٹس کنیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ ایران میں 13 ایئر لائنز اور 350 ایئرپورٹس ہیں۔ سڑکوں کے کنارے تجاوزات اور گند بھی نظر نہیں آتا، بھکاری بھی دکھائی نہیں دیتے، لا اینڈ آرڈر بھی مثالی ہے۔ خواتین ساری رات باہر پھرتی رہتی ہیں اور کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ٹرینیں بہت اچھی اور صاف ستھری ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ لوگ سوئی سے لے کر ٹرک تک خود بنا رہے ہیں۔ ہر شہر میں 20 مالز ہیں اور ان میں 90% مصنوعات ایران میڈ ہیں اور یہ کوالٹی میں یورپ سے بڑھ کر ہیں۔ ایرانیوں نے پہاڑوں کے اندر ٹنلز بنا کر سڑکیں اور ریلوے لائنیں چلا دی ہیں۔ ہم صرف لواری ٹنل کو تعمیراتی معجزہ قرار دے رہے ہیں جبکہ ایران میں اس قسم کی سینکڑوں ٹنلز ہیں۔ شہر بڑے جدید اور صاف ستھرے ہیں، کسی جگہ کچرا دکھائی نہیں دیتا۔ میونسپل کمیٹیاں، یہ انہیں فارسی میں شہرداری کہتے ہیں، رات کے وقت سڑکیں اور گلیاں دھوتی ہیں۔ آپ کو کسی چہرے پر مسکینی، بیزاری اور غربت نظر نہیں آتی۔ ایرانی خوبصورت اور صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں۔ عام چھوٹے ورکرز بھی صاحب دکھائی دیتے ہیں۔ خواتین میں صفائی اور سلیقہ دونوں ہیں۔ تہران میں ناک سیدھی اور خوبصورت بنانے کا خبت ہے، چنانچہ جگہ جگہ ناک کی سرجری کے کلینک ہیں۔ اسی مناسبت سے تہران کو نوز کیپٹل کہا جاتا ہے۔ خواتین بہت تگڑی ہیں۔ گھر میں کون مہمان آئے گا، یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ بازاروں اور دفتروں میں کام بھی کرتی ہیں۔ لڑکے شادی کر کے بیوی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جبکہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ چنانچہ لوگ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر جمعرات کی شام والدین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ایرانیوں کو سالگرہ منانے کا بہت شوق ہے۔ یہ اس کی باقاعدہ پارٹیاں کرتے ہیں۔ اولاد والدین کو پیسے نہیں دیتی، چنانچہ والدین مرنے تک خود مختار رہتے ہیں۔ یہ بچوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ میرے دوست حسین باقری اپنے والدین کو پاکستان پیسے بھجواتے ہیں۔ ان کی بیگم الہام اس بات پر حیران بھی ہوتی ہے اور اعتراض بھی کرتی ہے۔ اس کی وجہ ایرانی خاندانی روایات ہیں۔ یہ لوگ اگر ملک سے باہر چلے جائیں تو بھی یہ ایران میں پیسے نہیں بھجواتے، صرف رہائشی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ملک سستا ہے، آپ تھوڑے سے پیسوں سے اچھا گزارا کر سکتے ہیں۔ خوراک میں خود کفیل ہیں، اپنی ضرورت کی خوراک خود پیدا کرتے ہیں اور یہ کوالٹی میں پاکستان سے زیادہ معیاری ہے۔ خوراک میں ملاوٹ کا تصور نہیں۔ اس معاملے میں ریاست کا بہت کنٹرول ہے۔ خوراک اور ادویات غیر معیاری ہو ہی نہیں سکتی۔ چلو کباب بہت کھاتے ہیں۔ فارسی میں چاول کو چلو کہتے ہیں۔ چلو کباب میں چاولوں کے ساتھ کباب اور بھنا ہوا ثابت ٹماٹر ہوتا ہے۔ زعفران بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسے کھانوں میں بھی ڈالتے ہیں اور چائے میں بھی۔
چائے دودھ کے بغیر قہوے کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ سارا دن اسے پیتے رہتے ہیں۔ گوشت کے ساتھ سبزیاں ضرور کھاتے ہیں۔ ایران میں کھیرا سبزی کی بجائے فروٹ ہے، لہذا یہ آپ کو میز پر سیب اور انگور کے ساتھ ملے گا۔ یہ اسے خیار کہتے ہیں۔ فارسی میں کھیرا بہت ہی برا لفظ ہے، چنانچہ آپ اسے وہاں کھیرا کہنے کی غلطی نہ کیجیے گا، بڑی مار پڑے گی۔ ایرانی معاشرہ لبرل ہے، میوزک عام ہے، بلکہ اب ایران میں باقاعدہ کنسرٹ ہوتے ہیں۔ حجاب کی پابندی بھی دم توڑ رہی ہے۔ آپ کو شہروں بالخصوص تہران میں ننگے سر خواتین دکھائی دیتی ہیں، تاہم مشہد اور مذہبی مقامات پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نوجوان فوراً شادی نہیں کرتے، یہ 2-3 سال اکٹھے رہتے ہیں اور پھر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ رجحان پورے ایران میں عام ہے۔ پورے ملک میں جوڑے عام نظر آتے ہیں اور کوئی ان کا نکاح نامہ چیک نہیں کرتا۔ ڈیٹنگ ایپس بھی عام ہیں اور نوجوان ان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ تیزی سے انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ لوگ مولویوں کو پسند نہیں کرتے، یہ مزید آزادی چاہتے ہیں جس کے لیے حکومت راضی نہیں ہے۔ شراب خانے اور ڈسکوز بالکل نہیں ہیں، لہٰذا لوگ اس ضرورت کے لیے آذربائیجان، ترکی اور دبئی جاتے ہیں۔ ترکی میں ایرانیوں کی سرمایہ کاری 800 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو یہ اعداد و شمار مبالغہ محسوس ہوں گے، لیکن ایرانی حکومت کا دعویٰ یہی ہے۔ آپ اگر ترکی جائیں تو آپ کو یقین بھی آ جائے گا، آپ کو وہاں ایران سے زیادہ ایرانی ملیں گے۔ عوام اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسرے ملکوں کی شہریت لینے کے بعد دوبارہ ایران آ جاتے ہیں۔ لوگ عمارت کی خاص حد ٹچ کرنے کے بعد درویش ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گھروں، چھوٹی گاڑیوں اور کم سے کم کپڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ سیر و تفریح کے بہت شوقین ہیں۔ 9 روز کے 15 دنوں میں پورا ملک ایک سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، چنانچہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں جگہ نہیں ملتی۔ اہل تشیع سفر کے دوران روزے نہیں رکھتے، لہٰذا نوجوان رمضان میں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ مجھے ہوٹلوں میں سینکڑوں ایسے جوڑے ملے جو رمضان میں نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ ہوٹلوں میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر چلتا رہتا ہے اور رمضان کی زیادہ پابندی نہیں ہوتی۔ یہ کوکا کولا کو نوشابہ کہتے ہیں۔ کوکا کولا نوشابہ سیاہ اور فینٹا نوشابہ زرد کہلاتا ہے۔ کوکا کولا نے ایران میں خوشگوار کے نام سے لسی کے کین بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ میں نے کین میں لسی صرف ایران میں دیکھی۔ بجلی، پیٹرول اور گیس بہت سستی ہے۔ تہران میں 150 خاندانوں پر مشتمل ایک شیرازی فیملی رہتی ہے۔ یہ لوگ پاکستانی ہیں لیکن نسلوں سے ایران میں رہ رہے ہیں۔ اینک کے کاروبار پر ان کی مکمل اجارہ داری ہے۔ آپ کو ایران میں جہاں بھی سڑکوں پر کوئی شخص اینک بیچتا نظر آئے تو وہ شیرازی ہوگا اور پاکستانی ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ اردو بولیں، وہ آپ کو اردو میں جواب دے گا۔ یہ لوگ غیر قانونی ہیں اور ان کے پاس پاکستان اور ایران دونوں ملکوں کے کاغذات نہیں ہیں۔ مرد گھروں میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کا صدر بھی گھر پر پلیٹیں دھوتا ہے۔ گھروں میں صفائی اور کچن کے لیے ملازم نہیں رکھتے۔ عرب پتی بھی کھانا خود بناتے ہیں اور گھر کی صفائی خود کرتے ہیں۔ امام خمینی بھی اپنی بیگم کے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دیتے تھے۔ ریسٹوران بہت اچھے اور پورے ملک میں ہیں اور لوگ وہاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ کرنسی بہت کمزور ہے، $1 میں 6 لاکھ ریال آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خوشحال اور مطمئن ہیں۔ ایرانی حکومت خریداری کو مشینوں پر لے گئی ہے۔ مجھے 10 دنوں میں کسی جگہ نوٹ نظر نہیں آیا۔ اسٹریٹ سنگر اور ویٹرز بھی مشین کے ذریعے ٹپ لیتے ہیں۔ ٹیکسیوں میں بھی مشینیں لگی ہیں یا پھر آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے۔ تہران میں 1000 سے زیادہ اپارٹمنٹس کی عمارتیں ہیں۔